یہ آپ کا خرچہ آیا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اس کاغذ کو دیکھے بغیر پھاڑ دیا، ندی میں بہا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ رب العالمین جس طرح میں نے تیرے راستے میں خرچ کرتے ہوئے حساب نہیں کیا، قیامت والے دن تو بھی میرا حساب نہ کرنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا۔ ملکہ زبیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ کے خواب میں آتی ہے تو اللہ والے پوچھتے ہیں ملکہ زبیدہ کہ اللہ نے تمہاری بخشش اس وجہ سے کی کہ تم نے ایک بہت بڑا نیکی کا کام کیا؟ تو ملکہ زبیدہ فرماتی ہے کہ نہیں، میری بخشش اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں ایک دن اپنے محل میں بیٹھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اچانک اذان ہوئی تو میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، میں نے سر پر دوپٹہ لیا، احترام سے بیٹھ کے اذان کا جواب دیا۔ اللہ کو میری نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ مجاہدین کرام، اگر اللہ تعالیٰ میں چاہیں گے تو چھوٹی سی نیکی پر بخش دیں گے، اگر وہ پکڑ کرنے پر آیا تو ہماری ایک چھوٹی سی غلطی پر ہماری پکڑ کر سکتا ہے، اس کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، سیدھے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر آپ کے وائٹ کلر کا سفید کلر کا ایک راستہ شروع ہوگا، یہاں پر وہ دیکھیں سامنے سیدھے ہاتھ پر آپ کے یہ وائٹ کلر کا جو راستہ شروع ہو رہا ہے، یہ میدان مزدلفہ کی حدود شروع ہو گئی ہے، یہ میدان مزدلفہ کی حدود شروع ہو گئی ہے۔ حجاج کرام، یہ آ گیا میدان مزدلفہ۔ جب 9 ذی الحج کے دن مغرب کی اذان ہوتی ہے میدان عرفات میں، تو حجاج کرام میدان عرفات کو چھوڑ کر اس میدان مزدلفہ میں آ جاتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد 2 نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، مغرب اور عشاء، جس کو مغربین کہتے ہیں، اور اسی میدان مزدلفہ میں ایک رات کھلے آسمان کے نیچے وقوف کرتے ہیں۔ اسی رات اس میدان مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، نہ سر پہ چھت ہوتی ہے، نیچے بیڈ بستر وغیرہ چارپائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ایک قالین ہوتی ہے صرف، سب نیچے زمین پہ سوتے ہیں، امیر غریب بادشاہ وزیر۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کی 2 میناروں والی ایک مسجد آ گئی جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام با مزدلفہ۔ اس مسجد کا ذکر قرآن پاک کے 2 پارے سیقولو سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ یہ مسجد بھی سال میں صرف ایک رات کے لیے کھولی جاتی ہے، باقی پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے، صرف ایک رات کے لیے اس مسجد کو کھولا جاتا ہے جس رات حجاج کرام اس میدان مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ حجاج کرام، مزدلفہ وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں، کس کو مارنے کے لیے؟ شیطان کو مارنے کے لیے۔ آپ اپنے الٹے ہاتھ پر نیچے زمین پر فٹ پاتھ کے اوپر دیکھیں گے، یہاں پر یہ بجری کنکریاں پڑی نظر آئیں گی آپ کو ہر جگہ، جیسے جیسے حجاج کرام ہماری گاڑی آگے جاتی جائے گی آپ کو یہ دیکھیں، الٹے ہاتھ پر نیچے زمین پر دیکھیں، یہ بجری کنکریاں پڑی نظر آ رہی ہیں۔ حجاج کرام یہیں سے کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ حجاج کرام یہاں سے کتنی کنکریاں جمع کرتے ہیں؟ کتنی؟ صحیح بتائے گا کوئی؟ آج جو صحیح بتائے گا اس کو غلاف کعبہ کی خوشبو میں گفٹ کروں گا۔ حجاج کرام، کم از کم 49، زیادہ سے زیادہ 70، کم از کم 49، زیادہ سے زیادہ 70۔ پہلے دن 7 کنکریاں سب سے بڑے شیطان کو لگائی جاتی ہیں، یاد رکھنا، ابھی گنتی کرتے رہے۔ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، کتنی ہو گئی؟ 21 اور 7 28۔ تیسرے دن پھر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، کتنی ہو گئی؟ 28 اور 21 49۔ جنہوں نے 49 کنکریاں جمع کی تھی ان کی 49 کنکریاں اس دن مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ اس دن مغرب کی اذان سے پہلے وقوف مینا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے 70 کنکریاں جمع کی تھی ان کی بھی 49 کنکریاں اس دن ہو جاتی ہیں۔ دن 12 ذی الحج کا ہوتا ہے، اگر وہ اس دن وقوف مینا چھوڑنا چاہتے ہو تو 21 کنکریاں ان کے پاس باقی ہوں گی، وہ 21 کنکریاں کہیں بھی گرا دیں گے، مغرب کی اذان سے پہلے وقوف مینا چھوڑ دیں گے تو ان کا بھی حج ادا ہو جائے گا۔ اب جو 70 کنکریاں کہ ہم نے 21 کنکریاں باقی ہے ہمارے پاس، ہم نے 21 کنکریاں نہیں گرانی، ہم وہ 21 کنکریاں لگائیں گے تو وہ پھر اگلے دن 13 ذی الحج کے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں لگا کر پھر وقوف مینا چھوڑیں گے۔ اس طرح شیطان کی رمی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکریاں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ کے دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر آئے گی نیو مینا، ایک ہے وادی مینا، ایک ہے نیو مینا۔ نیو مینا جو ہے یہ میدان مزدلفہ کے اندر خیمے لگے ہوئے، وادی مینا میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے یہاں پر یہ خیمے لگوائے گئے، یہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ پر آ گئے ہیں، وادی مینا میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے یہاں پر یہ خیمے لگوائے گئے۔ انشاءاللہ وادی مینا جو ہے آپ کو مکمل اوپر سے دکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ حجاج کرام، اس خیموں کے بعد ہماری ایک زیارت آ رہی ہے جس کا نام ہے وادی محسر، جہاں پر استغفر اللہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یمن کا بادشاہ ابرا جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو حکم دیا کہ ابابیل اپنی چونچ میں پنجوں میں کنکریاں اٹھا کر اس لشکر پر برسا دو۔ ابابیل نے چونچ میں پنجوں میں کنکریاں اٹھا کر اس لشکر پر برسائی تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو یہاں پر تباہ و برباد فرمایا۔ ابابیل دیکھا آپ نے؟ ابابیل
चिड़िया से भी छोटा होता है, चिड़िया से भी छोटा होता है, जिसका जिक्र कुरान पाक के 30वें पारे सूरतुल फील के अंदर मौजूद है। 30वें पारे सूरतुल फील के अंदर मौजूद है, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने उन हाथियों के लश्कर के साथ क्या किया। आपके सीधे हाथ पर ये जगह आ रही है, खाली जगह होगी जहां पर मैं इशारा करूंगा, तमाम मुजाहिद किराम उसी तरफ से देखेंगे और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करेंगे। कोई जुबान खाली नहीं रहनी चाहिए, बुलंद आवाज में अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करेंगे। अभी देखिए तमाम मुजाहिद किराम सीधे हाथ पर अभी खाली जगह आएगी, जहां पर मैं इशारा करूंगा उसी तरफ देखेंगे। ये दाएं हाथ पर देखिए, सीधे हाथ पर ये खाली जगह आ गई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह तो कर लो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये थी वाक़ई महशर की जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी यहाँ से गुजरो जल्दी से गुजर जाओ और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हुए गुजरो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुजाहिद किराम, अब जो हमारी ज़ियारत आ रही जिसका नाम है मकाम ज़िबा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 82 साल की उम्र में बेटे की नेमत से नवाजा। 90 साल की उम्र में हुक्म आ गया कि इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे अपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह पर लाते हैं जो कि अभी आपके उल्टे हाथ पर है। तमाम मुजाहिद किराम उसी तरफ देखेंगे जहां पर मैं इशारा करूंगा। तमाम मुजाहिद किराम इसी तरफ देखेंगे, सामने आपको वहां पर पहाड़ी नजर आ रही होगी, उस तरफ सामने आपको पहाड़ी नजर आ रही है। पहाड़ी की ढलान की नीचे की तरफ आते हैं, ढलान की तरफ नीचे की तरफ सामने वो आपको पहाड़ी के ऊपर एक गुंबद नजर आएगा जिसके अंदर सुराख है, वो सामने नजर आ रहा। पहाड़ी के ऊपर वो गुंबद जिसके अंदर सुराख है, ये है मकामे ज़िबा इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो सामने रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह पर लाते हैं अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह पर लाते हैं। बेटे के हाथ पांव बांध देते हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो छुरी नहीं चलती, छुरी को फिर तेज करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर नहीं चलती, तीसरी पर छुरी को फिर तेज करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर नहीं चलती। जब तीसरी बार छुरी नहीं चलती तो छुरी को जोर से पत्थर पर मारते हैं, पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फरमाते हैं कि छुरी, क्या मेरे बेटे की गर्दन इस पत्थर से ज्यादा मजबूत है जो तो उसे काट नहीं रही। इतने में अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुक्म देते हैं कि जिब्राइल जल्दी से जन्नत में से एक दुम्बा लो, जहां पर मेरा इस्माइल लेटा है वहां पर इस दुम्बे को लटाओ, मेरे इस्माइल को वहां से निकाल लो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बा लाते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लटाते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल लेते हैं। अल्लाह की तरफ से छुरी को हुक्म हो जाता है कि छुरी चल जा। जब छुरी चलती है दुम्बा ज़िबा होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ को खून लगता है तो समझते हैं कि मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गया। आंखों से पट्टी उतार कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत इस्माइल सामने खड़े हो, नीचे दुम्बा ज़िबा हो गया। अल्लाह तबारिक व तआला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा यानी कि इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर ता क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर फर्ज कर दिया कि 10 ज़िलहज के दिन हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत मेरे इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा करेगा। और हुजाजी कराम, अगर उस दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाते, अगर छुरी चल जाती, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान हो जाते, अगर छुरी चल जाती तो 10 ज़िलहज के दिन हम सब अपना एक एक बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते। बाप बेटे को ज़िबा करता, बेटा बाप को ज़िबा करता और ये दुनिया खत्म हो जानी थी। आज हम इस जगह पर ना होते। आपके उल्टे हाथ पर हमारी एक और ज़ियारत आ गई है जिसका नाम है मस्जिद अल खैफ। 4 मीनारों वाली मस्जिद है। ये मस्जिद भी साल भर में सिर्फ 5 दिन के लिए खोली जाती है। 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज और 13 ज़िलहज। उल्टे हाथ पर आपको एक ग्रीन शीशम वाली बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके पीछे हमारी ज़ियारत है। 2 मीनार ये बैत की तरफ नजर आ रहे होंगे और 2 मीनार इस बिल्डिंग के पीछे, 2 मीनार इस बिल्डिंग के पीछे और 2 मीनार ये बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं। ये है मस्जिद अल खैफ। इस मस्जिद में अपने वक्त के 70 अंबिया किराम ने नमाजें अदा की। ये देख सकते हैं, ये मस्जिद अल खैफ नजर आ रही है। 5 दिन के लिए इस मस्जिद को खोला जाता है पूरे साल में, बाकी पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है। इसी उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे 3-4 मंजिला बिल्डिंग जिसके अंदर अंधेरा, ऊपर बड़ी सारी सफेद कलर की छतरी है, नजर आ रही है। ये है जमरात शैतान, यहाँ पर शैतान की रमी की जाती है, शैतान को कंकरियां लगाई जाती है।
اب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تمام حجاجی کرام، دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر ہے وادی مینا، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی، جہاں تک نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے لگے ہیں. پوری دنیا میں اس سے بڑی کوئی خیمہ بستی نہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کے گھر. ہر سال اللہ کے مہمان آتے ہیں اور ان خیموں کے اندر قیام فرماتے ہیں. حجاجی کرام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل وادی مینا یہاں سے نظر آتی ہے ماشاءاللہ. حجاجی کرام ان خیموں کے اوپر جو آپ کپڑا لگا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو کپڑا لگا ہوا جو نظر آ رہا ہے حجاجی کرام، یہ کپڑا بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ کپڑا ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ کپڑا ہے. نہ یہ دھوپ سے خراب ہوتا ہے، نہ اس کے اندر بارش کا پانی داخل ہوتا ہے، نہ ہی اس کو آگ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج پر بلائیں گے تو ہم نے آگ لگا کر چیک نہیں کرنی. پاکستانی عوام تجربے بہت کرتی ہے، کبھی کہیں کہ چیک کرتے ہیں لگا کر. تو حجاجی کرام اب جس ٹنل سے ہم داخل ہوئے، ٹنل میں ہم داخل ہوئے، یہ ٹنل، یہ سرنگ، یہ نفق، یہ بھی حدود مینا کے اندر ہے، یہ بھی حدود مینا کے اندر ہے. جب اس ٹنل سے ہم باہر نکلیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف تمام حجاجی کرام نظر کر لیں گے. سیدھے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر آپ کی آئے گی پھر وادی مینا، ایک مرتبہ پھر وادی مینا آئے گی. تمام حجاجی کرام سیدھے ہاتھ کی طرف نظر رکھیں گے. جب میں آپ کو کہوں کہ نیچے مینا کی زمین کی طرف دیکھیں تو آپ تمام حجاجی کرام نیچے مینا کی زمین کی طرف دیکھیں گے. صرف اور صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے منظر نظر آئے گا، صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے. صرف سیدھے ہاتھ کی طرف تمام حجاجی کرام نظر کر لیں. اب ہماری گاڑی یہ ٹنل سے، سرنگ سے باہر نکل رہی ہے. جی تمام حجاجی کرام سیدھے ہاتھ کی طرف نظر رکھیں. یہ دیکھیں یہاں سے پھر وادی مینا شروع ہو جاتی ہے. یہ مکمل وادی مینا انشاءاللہ یہاں سے آپ کو نظر آئے گی. یہ اب تمام حجاجی کرام نیچے مینا کی زمین کی طرف دیکھیں گے، اس طرف جس طرح میں اشارہ کرتا ہوں، اس طرف آگے کی طرف آپ کو یہاں سے یہ مکمل وادی مینا نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں مکمل وادی مینا، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کے گھر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. حجاجی کرام اب ہماری گاڑی جائے گی مسجد جارانہ، جہاں سے آپ حجاجی کرام عمرے کی نیت کریں گے. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے غلاف کعبہ کا بوسہ لیا ہوا ہے، غلاف کعبہ کو چوما ہوا ہے. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی، ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقریباً 50% لوگوں نے، 50 سے 60% لوگوں نے غلاف کعبہ کا بوسہ لیا ہوا ہے، غلاف کعبہ کو چوما ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. حجاجی کرام ابھی میں آپ کو خوشبو لگاؤں گا غلاف کعبہ کی، تو آپ حجاجی کرام نے مجھے بتانا بھی ہے بول کر